یہ اپنے اپنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کے ذکر کی محفل کے لیے چنا ہے، اور اس لیے نہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کر کوئی دائیں بائیں کی بات کریں، کوئی اپنی علمی تحقیقی جھاڑیں۔ ہم نے تو یہاں بات صرف حضور کی کرنی ہے، اور انداز بھی وہ رکھنا ہے کہ کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا۔ ہم نے حضور کی بات کرنی ہے، لیکن کرنی بڑی دلیری کے ساتھ ہے۔ اقبال کہتا ہے ترابا شوخی رندانہ گفتم، ناز ساقی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہتا ہے نہ میں پینے کی بات کرتا ہوں، نہ میں پلانے کی بات کرتا ہوں، نہ میں جام کی بات کرتا ہوں، نہ صبح کی بات کرتا ہوں۔ اقبال تو پھر کون سی بات کرتا ہے؟ کہتا ہے حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہتا ہے میں حضور کی محبت کی بات کرتا ہوں، لیکن سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر بات کرتا ہوں۔ اور اقبال اگر حضور کی محبت کی بات کریں تو پھر کس سے پوچھیں کہ حضور سے محبت کرنی کیسے ہے، کس طرح کرنی ہے حضور سے محبت؟ ہر کوئی کہتا ہے آؤ میرے پیچھے لگ جاؤ، آؤ میرے پیچھے لگ جاؤ، جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اس دور میں بڑے بڑے فتنے آ گئے ہیں۔ اقبال کہتا ہے دین گردت پختہ بے آداب عشق، دی بغیرت صحبت ارباب عشق۔ اقبال کہتا ہے اگر حضور کی محبت کا پوچھنے جائے نا تو پھر کہیں دائیں بائیں نہ نکل جانا، کسی یوٹیوبر اور جناب جدید فتنے سے نہ پوچھنے چلے جانا۔ اقبال پھر کس سے پوچھنے جائیں؟ کہتا ہے دی بغیرت صحبت ارباب عشق۔ اقبال کہتا ہے اگر حضور کی محبت کا پوچھنا ہونا تو داتا علی اجمیری کی چوکھٹ پر چلے جانا۔ تنگ برمارا گزارے دی شداس، اور ہر لئی میں رازدار دی شداس۔ ہم نے کسی جاہل سے نہیں پوچھنے جانا حضور سے محبت کرنی کیسی ہے، ہم نے تو جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھنا ہے بتائیں جی حضور سے محبت کرنی کیسے ہے۔ ہم نے تو فاروق اعظم سے پوچھنے جانا ہے، ہم نے تو حضرت عثمان غنی سے پوچھنے جانا ہے، ہم نے تو مولا کائنات سے پوچھنے جانا ہے بتائیں جی حضور سے محبت کرنی کیسے ہے۔ پوچھ پوچھ کر محبت نہیں کرنی، جو پوچھتے رہے وہ تو 1.5 میل بھی ساتھ نہیں جا سکے، جو تو پوچھ پوچھ کر چلتے رہے۔ اور جناب جنہوں نے کہا حضور ہم نے تو آپ سے ہی محبت کرنی ہے، بلکہ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا نا حضور قیامت والے دن ہمارا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا، المرء مع من احب، بندہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جناب سیدنا ابو ذر غفاری پکار اٹھے حضور کی بارگاہ میں، کہا حضور مجھے تو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ذر جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرو گے قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگے بس۔ تو ہمیں تو ہمارے بڑے بتا کر گئے ہیں حضور سے محبت کرنی ہے، اور پوچھ پوچھ کر نہیں کرنی۔ لوگ میلاد پر کہتے ہیں کہ جی میلاد منانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، صحابہ نے میلاد منایا، وہ ہمارے بابا جی بتا کر گئے ہیں کہ جو صحابہ نے میلاد بنایا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر، جس کی گھر بیٹھے ٹانگیں کانپ رہی ہوں۔ اور وہ صحابہ جنہوں نے نہ اپنا مال چھوڑا، نہ اپنا گھر چھوڑا، نہ اپنے بچے چھوڑے، کائنات کی کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ بلکہ حضرت ذوالبجادین انہوں نے کلمہ پڑھ لیا حضور کا، اور ان کے چچا نے ان کو گھر سے نکال دیا اور ان کے تن کے کپڑے بھی اتروا لیے، اور یہ اسی حال میں اپنی ماں کے پاس پہنچے، کہا بے شک تن کے کپڑے اتر گئے ہیں لیکن حضور کا در نہیں چھوٹے گا، میں نے حضور کا در نہیں چھوڑنا، میں نے حضور کے پاس جانا ہے، اب مجھے کوئی چیز دے دیں تاکہ میں ڈھانپ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ اور جنہوں نے اپنے تن کے کپڑے بھی حضور کے لیے اتروا لیے، اگر یہ لائٹیں اور دیے ہوتے تو انہوں نے حضور کی میلاد کے لیے بچا کر رکھنے تھے۔ نانا جو صحابہ نے میلاد منایا وہ تم اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ نے میلاد کیسے منایا؟ تن کے کپڑے اتر گئے ہیں، اور جناب ایک کمبل اپنے جسم پر لپیٹا، اور جناب چادر اس کو 2 حصے کیے، ایک اوپر لیا اور ایک نیچے باندھ کر جب حضور کی جانب چلے نا تو جبریل امین آ گئے حضور کی بارگاہ میں، کہا میرے حبیب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتہ ہے آپ کو کون آ رہا ہے آپ کی بارگاہ میں؟ اور ذوالبجادین آ رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں، جس نے اپنا سب کو چھوڑ کر آپ کی بارگاہ کو چنا ہے۔ حضور سے محبت کر کے کوئی تو دیکھے عرش سے جبریل آ جاتے ہیں، جب حضور کے سامنے پہنچے نا تو حضور نے جب دیکھا کہ 2 چادریں لی ہیں، فرمایا یہ تو ذوالبجادین آ رہے ہیں، یہ تو 2 چادروں والا آ رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو صحیح، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ یہ تو ایک حافظ شیرازی کہتا ہے دیہاد حاکش کے احمد بندگان چیدہ خضرا۔ حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محبت رسول نہیں دیتا، بندے چن چن کر لیتا ہے، بندے بڑے کمال کے چنتا ہے۔
اقبال کیسے چنتا ہے؟ اقبال کہتا ہے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، شیب الجبیس۔ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا، حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے پوری دنیا میں حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے، یہ کس کی وجہ ہے؟ یہ صرف دامن رسول سے وابستہ ہونے کی وجہ ہے، اور کون سی؟ حضور سے محبت کرنی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ہم دنیا میں جو نعرے لگا رہے ہیں یہ بھی حضور سے محبت کی وجہ سے لگا رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اور تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ہم نے تو یہ نعرہ اس لیے لگانا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، انہوں نے پوچھنا ہے مر ربو کا ما دینو کا، اور آخری سوال بڑا ڈاڈا ہے، انہوں نے پوچھنا ہے ما کنت تقول فی حق حاج الرجل، دس دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سیں، تے اسی کہاں گے ساڈے کو پوچھ دیو، اسی تا دنیا تے بھی کہندے رہندے سا حضور اے بھٹو دا نعرہ لانے والے ہورن، اے نواز دا نعرہ لانے والے ہورن، عمران دا نعرہ لانے والے ہورن، اسی کسے ہور دا نعرہ نہیں لاندے، اسی دنیا تے بھی تہاڈے ہیں تے قبر وچ بھی تہاڈے ہیں، ہاتھ چوک کے۔ اور حضور نے ہی کام آنا ہے، اور حضور کی محبت ہی ہے کائنات میں، دل سے عشق او توانا می شود، خاک سے حمدوش سریا می شود۔ اقبال کہتا ہے اگر دل میں محبت رسول آ جائے نا تو بندہ ہو خاک پر لیکن وہ سریا ستارے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ ہووے ترخانہ دا منڈا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب سید ہو کے بڑھے ہو کے جدو غازی علم الدین دی مبارک جسد تے آئے نا تے انہوں نے کہا جناب آؤ غازی صاحب دیو تڑیاں کھولیاں کفن دی آؤ زیارت کرو، آپ نے فرمایا چہرے دیاں تڑیاں بند کر دیو، جماعت علی شاہ چہرہ نہیں دیکھے گا، پیروں والوں تڑیاں کھولو۔ انہوں نے کہا حضور کی ہویا؟ فرمایا چہرہ تے رسول اللہ نے ویکھا، جماعت علی شاہ علم الدین دے پیر چومے گا۔ حضور نال محبت، دل سے عشق او توانا می شود، خاک سے حمدوش سریا می شود۔ اقبال کہتا ہووے خاک لیکن حمدوش سریا چلا جاندہ کیویں بھلا؟ بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے اور پورا عالم کفر ایک کہہ رہے ہوئے کہ جی اسلام امن سے پھیلا ہے، اسلام جناب یہ داڑھی والے بھی دہشت گرد، یہ جہاد بھی دہشت گردی، مسجدوں کے سپیکر بھی اتر رہے ہوں، اور جناب لا الہ الا اللہ پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہو، جناب نصاب سے سورہ انفال اور سورہ توبہ بھی نکالے جا رہے ہوں، اور جناب اسلام کو ایک دیس نکالا دینے کی کوشش کی جا رہی ہو، کفر کی طوفان چل رہے ہوں، پورے اسلام کے اوپر تان و تشنیع شروع ہو جائے، اور پاکستان کے نام پر اسلامی جمہوریہ لکھا ہوا کاج یہ باس ہونے لگ پڑے کہ پاکستان کے نام سے اسلامی مٹا دیا جائے، تب ایک درویش ویل چیئر پہ بیٹھا ہو اور سامنے کفر کے طوفان چل رہے ہوں، اور کیا ہو اس دل میں محبت رسول ہو، دل میں محبت رسول ہو، اور ویل چیئر پر بیٹھ کر آ کر کہے تم کہتے ہو تلوار سے نہیں پھیلا اسلام، اخلاق سے پھیلا۔ ہاں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینے کی گلی میں بڑھیا روک لے اور وہ میرے آقا مدت تک اس کی بات سنے، حضور کا یہ بھی اخلاق ہے، اور تلوار پکڑ کر بدر میں جانا یہ بھی اخلاق ہے۔ حضور آ گئے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے کاہن، پادری، پوپ، جناب یہودی، جناب زرتشت، آگ کے پجاری، ساری دنیا میں کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے ایک انسان شکار تھا، ہزاروں اس کے شکاری تھے، کوئی اس کو قومیت کے نام پر، کوئی اس کو لسانیت کے نام پر، کوئی اس کو بجرا مذہب کے نام پر، کوئی جناب عربیت کے نام پر، کوئی عجمیت کے نام پر، ایسے کر کے پیس کے رکھا ہوا تھا۔ سب نے انسان کو، ایک انسان شکار تھا، ہزاروں اس کے شکاری تھے۔ اقبال پھر ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحقداراں سفر، کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ بابا جی نے کہا میلاد سناؤ، حضور آئے دنیا تے تشریف لے آئے، کائنات دا ہر ذرہ چمک اٹھیا، لیکن حضور آئے پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما حلیمہ دے گھر بھی گئے، حضور واپس بھی آئے، پھر حضور نے جناب اعلان نبوت بھی کیتا، پھر حضور نے ہجرت بھی کی تھی، پھر حضور بدر بھی تشریف لے کے گئے، پھر حضور احد بھی تشریف لے کے گئے، پھر حضور خندق بھی تشریف لے کے گئے، پھر حضور فتح مکہ والے دن بھی گئے۔ اقبال کہتا تامین حق بحقداراں سپرد، بندہ گارا مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا ہے حضور نے حبشے کے غلاموں کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا جہاں بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور آ گئے، حضور آ گئے، اور یہ یاد رکھنا حضور کی بارگاہ ہے جہاں سب کی جا کر پناہ ملے گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کلیم و نجی مسیح و سبی، سبی سے کہیں کہیں بھی بنی،
بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. بس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضور کی بارگاہ یہ ہے. اور ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے سینے میں دو دل نہیں بنائے، کسی سینے میں بھی دل ایک ہی بنایا ہے، وہ اپنے حبیب کی محبت کے لیے بنایا ہے. جس دل میں حضور کی محبت نہ ہو وہ دل ہے ہی نہیں. ہاں جس دل میں حضور کی محبت ہو وہ بیٹھا ویل چیئر پہ ہو امت کے سر کا تاج بن جاتا ہے. حضور کی محبت ہو. ورنہ آپ کا اور میرا غازی ممتاز سے کیا رشتہ ہے؟ ساری زندگی ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن کیا رشتہ ہے؟ ایک ہی رشتہ ہے، حضور سے محبت کا رشتہ ہے. اور قیامت تک بھی جس سے رشتہ رہے گا حضور کی محبت کی وجہ سے رہے گا، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور کوئی وجہ بن ہی نہیں سکتی کسی سے محبت کی. ہاں ایک ہی بات ہے، حضور سے محبت کرنی ہے، اور کرنی انے واہ ہے. دیکھ دیکھ کے نہیں کرنی. ہمارے بڑے پہلے بتا گئے ہیں، ایک حضور کو رب نہیں کہنا، ایک رب کا بیٹا نہیں کہنا. باقی جو تیرا دل چاہے حضور سے محبت کر، نہ وہ شرک ہے اور نہ وہ بدعت ہے. صحابہ نے حضور سے انے واہ عشق کیا ہے، پوچھ کر نہیں کیا. یہ امام حاکم المستدرک للحاکم میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار ہیں، حضور سوار ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں. عبداللہ بن ابی منافق یہ وہیں کھڑا ہے. حضور کا جب دراز گوش گزرا نا تو اس کے پاؤں سے مٹی اڑی، اور جب مٹی اڑی تو وہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا نا، اس نے ایسے کر کے اپنے چہرے کو ڈھانپا اور کہا حضور یہ اپنے جناب سواری کو آگے لے جائیں، حضور اس کی جو پاؤں سے مٹی اٹھی ہے نا اس نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ، وہی عبداللہ بن رواحہ، خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی، وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو عمرہ قضاء کے موقع پر حضور کی سواری کے آگے آگے چل رہے ہیں اور یہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں، خلو بن الکفار عن سبیلی، ہٹ جاؤ ایک کافر کے بچے، حضور آ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی نے این کر کے اپنے کپڑے نہ منہ ڈھانپیا. انہوں نے کہا حضور ہے اپنے سواری مبارک نو لے جاؤ اگے، اے دی جناب جڑی جناب ہے نا پاؤں دی خاک، اس دی وجہ نال مینوں بڑی تکلیف ہوئی. تے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ نہیں پوچھا حضور جڑا تہاڈی سواری دے بارے گل کرے اس دے پیر نہ لگی ہوئی خاک دے بارے گل کرے، دسو پھر مینوں کی کہنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کی کیا؟ واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا، فرمایا سنو عبداللہ بن ابی، فرمایا سن حضور دا جڑی سواری ہے نا اے تیرے نالوں زیادہ پاکیزہ، اے تیرے نالوں زیادہ پاکیزہ. ہن سواری ہے، بندہ آخر کہتے جی انسان ہونا چاہیے. میں نے کہا انسان وہ ہونا چاہیے جس کے دل میں محبت رسول ہو. جس کے دل میں محبت رسول نہیں وہ انسان تو کیا وہ جانور سے بھی بدتر ہے. بلکہ بابا جی دے ایک دوست سن ملک شام تو تشریف لے آئے، انہوں نے ایک گل کی تھی. انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر خنزیر نو سزا دینا چاہے گا تو پھر کی بنائے گا؟ خنزیر نجس العین ہے، اس دا 7 سمندراں وچ بھی ایک بال بھی پاک نہیں ہو سکتا، یہ ہر طرح دے نال ناپاک ہے، یہ نجس العین ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر خنزیر نو سزا دے گا تو کی بنائے گا؟ انہوں نے کیا اگر اللہ تعالیٰ خنزیر نو سزا دے گا نا تو اس نو گستاخ رسول بنا دے گا. کائنات میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس نال اس نو تشبیہ دیتی جاوے. بہرحال حضرت عبداللہ بن رواحہ اگے حدیث بڑی عجیب ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ جناب حضور دی سواری مبارک نے اتنے پیشاب کر دیتا. اور پھر کہنے لگا حضور اس تو مینوں بڑی حمق آئی، اس تو مینوں بڑی بدبو آئی، اس سواری نو اگے لے جاؤ. کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اتنے کھڑے کیا، واللہ لحمار لبول رسول اللہ اطیب ریحا منکا، فرمایا سنو حضور دے گدے مبارک نے جڑا پیشاب کیتا نا اے بھی تیرے نالوں پاکیزہ. اے حضور نال محبت پوچھ کے نہیں کرنی، انے واہ کرنی، انے واہ حضور نال محبت جدو بھی کرنی انے واہ کرنی. اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. حضور دی بارگاہ یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا. ایک ہی سبق ہے کائنات میں، حضور سے محبت کرنی ہے اور انے واہ کرنی ہے. اور اب تو پتہ نہیں 1600 سالہ میلاد شریف آئے گا، ہم نہیں ہوں گے، ساتھ ظاہر نہیں ہوں گے. 1500 سالہ آیا ہے. ہر سنی کو چاہیے اپنے گھر سے نکلے، اپنے بچے کو بھی ساتھ میں لے کر نکلے اور لب پر ایک ہی صدا ہو آمد مصطفیٰ. اور ہم نے پورے پاکستان کو حضور کی آمد کے اس نعرے سے غسل دینا ہے. یہ پاکستان پر جو آفتیں اور بلائیں، یہ سیلاب
اور یہ ایسے ناہنجار حکمران اور ایسے لوگ جو ہم پر مسلط ہیں، یہ صرف ایک وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنے حبیب کے دامن رحمت کو چھوڑا ہے۔ اگر حضور کے دامن رحمت کی طرف آج قوم لوٹ آئے، آج قوم لوٹ آئے، 3 مہینے رجی خلقت بیگ یوسف کے نانی تے جناب محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی۔ اور حضور دے در تے آج بھی موقع ہے، اینا سارے نو اسی کہنے آج بھی موقع، حضور دے در پر واپس لوٹ آؤ۔